ادب و احترام کے ساتھ حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مرزا شاہد حسین صاحب قبلہ سے گزار ہوں کہ وہ رونق ممبر ہوں. ایک بلند ترین نعرے حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم مصطفیٰ محمد ثم الصلاة والسلام وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری فضائلہم ومصائبہم علیہ اجمعین. اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین. صلوات. عزیزان گرامی، دوستداران سید الشہداء، جس آیت کو میں نے عنوان سخن قرار دیا ہے، قرآن مجید کی مشہور اور معروف آیت، کہ جس آیت کو ہم آیے مباہلہ کے نام سے جانتے ہیں، اور یہ آیے مباہلہ عالم اسلام کے لیے ایک مشہور آیت ہے کہ جس کا ترجمہ روشن ہے اور واضح ہے. ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اے پیغمبر، اے میرے حبیب، اے نبی، علم آ جانے کے بعد اگر لوگ کٹ حجتی کے اوپر باقی رہیں، آپ سے آ کر کے مباحثہ کریں، آپ سے آ کر کے بحث کریں، تو کہہ دیجئے فقل تعالوا، کہہ دیجئے ندعو ابناءنا و ابناءکم، تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آئیں، ونساءنا و نساءکم، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں، وانفسنا و انفسکم، تم اپنی نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنی نفسوں کو لے آئیں، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور آمنے سامنے بیٹھ کر ہم مباہلہ کر لیں اور جو جھوٹا ہے اس کے اوپر خدا کی لعنت کر دیں. عزیزان گرامی، اگر آپ تفسیر پڑھیے گا، اس آیت کی ترجمہ پڑھیے گا، تو آپ کو مختلف ترجمے مل جائیں گے اور مختلف تفسیر مل جائیں گی، لیکن خداوند متعال نے اس آیت میں واضح طور پہ اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کو دنیا والوں کے سامنے لا کر کے پیش کر دیا. تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دین اسلام کی تبلیغ کا آغاز کرتے ہیں، جنگ کے موقع پہ، صلح کے موقع پہ، اسی طرح سے تبلیغ دین کے موقع پہ، نماز کی تبلیغ کے موقع پہ، حج کی تبلیغ کے موقع پہ، وحی الہی کی تبلیغ کے موقع پہ، ہر موقع پہ جس وقت رسول اکرم یہ ارادہ کرتے تھے کہ اب ہمیں میدان میں جانا ہے، اور جانے کے بعد لوگوں کو جمع کرنے کے بعد اللہ کے پیغام کو اور دین کے پیغام کو لوگوں کے درمیان عام کرنا ہے، تو عزیزان گرامی، تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب رسول جنگ کے لیے جاتے تھے
تو صحابی رسول جو رسول کے ساتھ رہا کرتے تھے وہ رسول سے یہ کہتے تھے کہ یا رسول اللہ آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں کہ آپ ہمیں ساتھ نہیں لے جائیں گے؟ رسول صلح کے لیے جا رہے تھے تو کچھ صحابی آ گئے، یا رسول اللہ آپ صلح کے لیے جا رہے ہیں، کیا ہمیں اپنے ساتھ صلح کے لیے نہیں لے جائیں گے؟ رسول جنگ پہ جا رہے ہیں تو جنگ پہ جانے کے لیے تیار، رسول صلح پہ جا رہے ہیں تو صلح پہ جانے کے لیے تیار، رسول مسجد میں جا رہے ہیں تو رسول کے ساتھ مسجد میں جانے کے لیے تیار، رسول دعوت دے رہے ہیں کافروں کو اسلام کی تو اس دعوت میں بھی شریک، یعنی جو عمل رسول انجام دیتے تھے اس عمل میں صحابی رسول کے ساتھ شریک رہتے تھے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ تاریخ میں جو واقع مباہلہ ملا یہ بہت ہی عجیب و غریب واقعہ ہے۔ اس واقعے کے موقع پر کسی بھی صحابی نے، کسی بھی مسلمان نے، کسی بھی رسول کے انصار نے یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ مباہلے کے لیے جا رہے ہیں، کیا ہم آپ کے ساتھ چلیں؟ کیا آپ ہمیں اپنے ساتھ نہیں لے جائیے گا؟ کیا آپ اکیلے چلے جائیے گا؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں، آپ کے ساتھ مباہلہ کریں، آپ کے ساتھ میدان میں چلیں؟ عزیزان گرامی، وجہ کیا تھی؟ جنگ کے موقع پہ مسلمان تیار، صلح کے موقع پہ مسلمان تیار، حج کے موقع پہ مسلمان تیار، توجہ کیجئے گا، حج کے موقع پہ مسلمان تیار، مسجد میں جانے کے لیے مسلمان تیار، روزہ رکھنے کے لیے مسلمان تیار، زکوٰۃ دینے کے لیے مسلمان تیار، جہاد کرنے کے لیے مسلمان تیار، لیکن آخر کیا وجہ تھی کہ مباہلے کے موقع پہ جب خداوند متعال حکم دے رہا تھا کہ آپ اپنے والوں کو لے آئیے، ہم اپنے والوں کو لے آئیں، تو عزیزان گرامی حق تو یہ تھا کہ جس طرح سے رسول اللہ کے رسول جنگ کے موقع پہ صحابہ اور مسلمانوں کو ساتھ لے جاتے تھے تو مباہلے میں بھی ساتھ لے جاتے، جیسے نماز میں مسجد میں ساتھ لے جاتے تھے ویسے ہی میدان مباہلہ میں بھی ساتھ لے جاتے، جیسے حج میں ساتھ لے گئے تھے ویسے ہی اس موقع پہ بھی ساتھ لے جاتے۔ لیکن عزیزان گرامی کوئی روایت یا کوئی حدیث ہمیں ایسی نہیں ملی کہ جہاں کسی بھی صحابی رسول نے یہ کہا ہو یا کسی بھی مسلمان نے یہ کہا ہو کہ یا رسول اللہ آپ مباہلہ کرنے جا رہے ہیں لہٰذا ہمیں بھی ساتھ لے چلیے، ہم بھی میدان میں آپ کے ساتھ چلیں گے۔ عزیزان گرامی وجہ کیا تھی، علت کیا تھی کہ کوئی مسلمان رسول کے ساتھ جانے کے لیے میدان مباہلہ میں آمادہ نہ ہوا، تیار نہ ہوا؟ آیت آ چکی تھی، وحی نازل ہو چکی تھی۔ عزیزان گرامی کیا آپ نے غور کیا کہ اس آیت میں آخر میں خداوند متعال کیا کہنا چاہ رہا ہے؟ لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر خدا کی لعنت ہو۔ توجہ عزیزان گرامی، اب ہر انسان کے جو اس وقت زمانہ رسول میں موجود تھا، رسول کے ساتھ موجود تھا، چاہے اس زمانے کے مسلمان ہوں چاہے خود رسول کے صحابہ ہوں، وہ یہ ڈر رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم میدان مباہلہ میں رسول کے ساتھ جائیں اور جب اللہ کا عذاب نازل ہو وہ عیسائیوں کے بجائے ہمارے اوپر نازل ہو جائے۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد والا۔ لہٰذا ہر انسان خوف زدہ تھا، ہر انسان ڈر رہا تھا۔ عزیزان گرامی اس لیے کوئی جانے کے لیے تیار نہ ہوا۔ تاریخ کہتی ہے کہ نہ کسی صحابی نے کہا، نہ کسی مسلمان نے کہا، نہ کسی ساتھ والے نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی لے چلیے۔ ہر انسان انتظار یہ کر رہا تھا کہ آخر اب اللہ کے رسول کس کو انتخاب کریں گے میدان مباہلہ میں اپنے ساتھ لے جانے کے لیے۔ عزیزان گرامی تاریخ میں ملتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے میدان مباہلہ کے لیے کسی ایرے غیرے کو تیار نہ کیا، کسی ایرے غیرے کا انتخاب نہ کیا، بلکہ اپنے جانشین، اپنے بھائی، اپنے ولی، اپنے وصی، غالب کل غالب علی ابن ابی طالب کا انتخاب کیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ کسی ایرے غیرے کا انتخاب نہیں کیا، نفس کے طور کے اوپر اپنے بھائی کا انتخاب کیا کہ یہ میری نفس ہے لہٰذا علی کا انتخاب کیا۔ ابنا کے طور پہ، بیٹوں کے طور پہ حسن و حسین کا انتخاب کیا۔ نساء کے طور پہ سیدۃ النساء العالمین کا انتخاب کیا۔ صلوات بھی۔
اب عزیزان گرامی ایسی شخصیتوں کے ساتھ تاریخ یہ کہتی ہے کہ رسول اکرم گھر سے نکلے اور عالم یہ تھا کہ آگے آگے اللہ کے رسول تھے، رسول کے پیچھے شہزادی کونین تھیں، شہزادی کونین کے پیچھے مولا کائنات تھے، یعنی ایک طرف نبوت چل رہی تھی، نبوت کے درمیان فاطمہ چل رہی تھیں، فاطمہ کے پیچھے علی ابن ابی طالب چل رہے تھے۔ تاریخ نے یہ بتایا کہ دیکھو فاطمہ وہ ہیں جو مہر نبوت کے اوپر چلتی ہیں، توجہ، اور فاطمہ کے قدم وہ ہیں کہ جن قدموں پہ قدم چل جاتے ہیں۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد۔ یعنی ایک قدم اللہ کے رسول کا تھا، ایک قدم شہزادی کونین کا تھا، اور اسی قدم کے اوپر دوسرا قدم مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا تھا۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ تمام مسلمان اس منظر کو دیکھ رہے تھے، وہ میدان میں ساتھ نہیں گئے تھے لیکن انتظار کر رہے تھے کہ آخر ہونا کیا ہے، اس منظر کو دیکھ رہے تھے، انتظار کر رہے تھے کہ کس طرح سے عذاب نازل ہوگا، کس طرح سے جو ہے مباہلہ ہوگا۔ تمام مدینے کے مسلمان جمع تھے۔ رسول اکرم میدان میں آئے اور اپنے ساتھ اپنی بیٹی کو لائے، اپنے بھائی کو لائے، اپنے نواسوں کو لائے۔ اب عزیزان گرامی تاریخ یہ کہتی وہ عیسائی کہ جو رسول اکرم سے مباہلہ کرنے آئے تھے، جو مباحثہ کرنے آئے تھے، جو اپنے دین کو ثابت کرنے آئے تھے، جب دور سے انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو دیکھا تو آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اللہ کے رسول یہ اپنے ساتھ کس کو لا رہے ہیں؟ ان کی شخصیتوں کو دیکھ کر، ان کی ذات کو دیکھ کر تو معلوم ہوتا ہے کہ اگر یہ پہاڑ کو اشارہ کر دیں تو پہاڑ ذرہ ذرہ ہو جائے، اگر درخت کی طرف اشارہ کر دے تو درخت اپنی جگہ کو چھوڑ دے، لہٰذا بہتر یہ ہوگا کہ ان سے مباہلہ نہ کیا جائے، بہتر یہ ہوگا کہ ان سے مباہلہ نہ کیا جائے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس زمانے کے عیسائی ہوشیار تھے، سمجھدار تھے، جو میدان مباہلہ کو چھوڑ کر بھاگ گئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ اہل بیت ہیں، یہ رسول کے اہل بیت ہیں، اگر ان کے مد مقابل آ گئے تو اس وقت بھی لعنت ہوگی اور قیامت تک لعنت ہوتی رہے گی۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ لہٰذا ان کو یہ علم تھا، کیوں؟ کیونکہ آنے والے زمانے میں، آنے والے وقت میں وہ یہ جانتے تھے کہ ہمیں ہر ملک میں جانا ہے، دنیا کے کونے کونے میں جانا ہے، اپنے مذہب کی تبلیغ کرنا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اجتناب کیا، انہوں نے پرہیز کیا، انہوں نے میدان کو چھوڑ دیا، وہ بھاگ گئے میدان مباہلہ سے۔ یعنی اس زمانے کے عیسائی ہوشیار تھے، مسلمان نہیں تھے، اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے، لیکن اہل بیت کو پہچان گئے تھے۔ عزیزان گرامی وہ جانتے تھے کہ یہ اہل بیت وہ ہیں، اگر انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں بد دعا کر دی تو پوری عیسائیت اس زمین سے نیست و نابود ہو جائے گی، لہذا پہلے ہی ہار مان گئے۔ اب عزیزان گرامی کیونکہ وحی نازل ہو چکی تھی، آیت نازل ہو چکی تھی کہ جھوٹوں پہ خدا کی لعنت ہونا ہے، تو عزیزان گرامی وہ لعنت تو بیچ آسمان میں رہ گئی کہ بھائی عیسائی بھاگ گئے میدان چھوڑ کر۔ اب شاید لعنت نے بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ کہا ہو کہ بار الہ تو نے مجھے بھیج دیا ہے، نہ میں آسمان کی رہی نہ زمین کی رہی، لہذا جاؤں تو کہاں جاؤں؟ تو جب نہیں تو خداوند متعال نے جواب دیا ہو کہ ابھی ٹھہرو، انتظار کرو، یہ جو 5 شخصیتیں ہیں ان کو غور سے دیکھو، ان کو دیکھتے رہو، اب یہ دیکھنا جو ان کے مقابل آئے اس کے اوپر پڑھتی جانا پڑھتی جانا۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ قیامت تک کے لیے خداوند متعال نے یہ بتا دیا کہ اہل بیت وہ ہیں کہ جن کے مقابل میں کوئی بھی آ جائے تو وہ لعنت کا مصداق بنتا ہے۔ لہٰذا عیسائی ہوشیار تھے، سمجھدار تھے، لہٰذا انہوں نے خود اجتناب کیا، پرہیز کیا اور اس راہ سے ہٹ گئے، اس راستے کو چھوڑ دیا کہ جس راستے کے اوپر اہل بیت سامنے آ کر کے کھڑے ہو گئے تھے۔ اب عزیزان گرامی تاریخ میں یہ ملتا ہے کہ رسول اکرم نے سب سے پہلے جو ایک جلوس نکالا، یہ جلوسی تھا کہ جس میں علی شامل تھے، فاطمہ شامل تھی، حسنین شامل تھے۔ تاریخ کا پہلا جلوس وہ تھا کہ جس جلوس میں خود اہل بیت علیہ السلام کی ذات شامل تھی۔
خود اہل بیت علیہ السلام شامل تھے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی جلوس نہیں نکالنا چاہیے، جلوس نکالنا بدعت ہے، شرک ہے، حرام ہے، تو وہ جا کر ان مورخین سے پوچھیں کہ جو اس زمانے میں اس منظر کو دیکھ رہے تھے کہ جس جلوس میں خود رسول اکرم موجود تھے، علی ابن ابی طالب موجود تھے، صلوات بھیجی بر محمد وعلی محمد۔ عزیزان گرامی، مجھے جو موضوع دیا گیا تھا وہ علم اور عزاداری دیا گیا تھا۔ علم کیا ہے اور عزاداری کیا ہے؟ حقیقت یہ کہ جس کے پاس علم ہوگا وہ خود بخود عزادار بن جائے گا۔ اگر علم رکھتا ہوگا، اگر عالم ہوگا تو خود بخود عزادار بن جائے گا۔ کربلا میں آج روز اربعین ہے، ہمارے کیا کل ہے، عراق میں کربلا میں آج روز اربعین ہے۔ اگر آپ رپورٹ دیکھیے اس وقت انٹرنیٹ پہ جو موجود ہے، آج روز اربعین جو زائر امام حسین پہنچے ہیں کربلا میں 2 کروڑ سے زیادہ پہنچے ہیں، یعنی 21 ملین زائرین کربلا میں موجود ہیں آج، یہ رپورٹ ہے دنیا والوں کی۔ لیکن عزیزان گرامی، اسی رپورٹ کے ساتھ دنیا والے تعجب بھی کر رہے ہیں۔ تعجب کیا کر رہے ہیں؟ تعجب یہ کر رہے ہیں کہ وہ چھوٹا سا شہر کہ جس کا نام کربلا ہے، بہت ہی چھوٹا سا شہر جس کا نام کربلا ہے، اس شہر میں صرف 5 لاکھ آدمی ہی جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ گنجائش نہیں ہے۔ لہذا دنیا حیران ہے اور تعجب کے ساتھ یہ تحقیق کر رہی ہے، محققین یہ ریسرچ کر رہے ہیں کہ آخر کیسے یہ ممکن ہوا کہ جس شہر میں تنگی کے ساتھ صرف 5000 افراد جا پائیں، آج اسی چھوٹے سے شہر میں 2 کروڑ سے زیادہ لوگ ایک وقت میں ایک ہی جگہ جمع ہو گئے۔ یہ معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ایک صلوات بھیجی پر محمد وعلی محمد۔ یہ کربلا کا معجزہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ جیتا جاگتا معجزہ کہ جس کربلا میں صرف 5 لاکھ لوگ جا پائیں، اس کربلا میں 2 کروڑ سے زیادہ عوام اس وقت موجود ہے، اور ہر انسان زیارت امام حسین کر رہا ہے۔ ہر انسان امام حسین کے روضے کی زیارت کر رہا ہے، زری کو چوم رہا ہے، بوسہ لے رہا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ مثال ہے دنیا والوں کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو جس طرح سے انسان دنیا میں جنت کی زیارت کرنا چاہتا ہے تو کربلا چلا جاتا ہے، اور جتنے لوگ تعداد میں جاتے ہیں کربلا کی زمین ویسے ہی وسیع ہوتی جاتی ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے روایت میں ملتا ہے کہ جب مومنین جنت کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے تو زمانے کا امام بھی وہاں پہ موجود ہوگا، مومنین جنت میں جاتے جائیں گے، جنت کی زمین بڑھتی جائے گی۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد وعلی محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، نعرہ حیدر، نعرہ صلوات۔ مومنین جنت میں جاتے جائیں گے اور کربلا کی اور جنت کی زمین بڑھتی جائے گی۔ آپ دیکھیے کہ جیتا جاگتا یہ معجزہ ہے کہ لوگ جا رہے ہیں اور زمین بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر معلوم نہیں ہوتا زمین کربلا کہاں سے سمٹ گئی۔ وہ زمین کہ جو بڑھ چکی تھی وہ خود بخود سمٹ جاتی ہے، جیسے جنت سمٹ جائے گی۔ تو عزیزان گرامی، یہ معجزہ ہے، یہ محبت اہل بیت ہے۔ اگر اس محبت کو دنیا والے سمجھیں تو یقیناً وہ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ تاریخ میں سب سے پہلا اجتماع، سب سے پہلا جلسہ جو ہوا تھا وہ غدیر کے میدان میں ہوا تھا، اور تاریخ کا سب سے بڑا اجتماع اور جلسہ آج ہوا ہے کہ جو کربلا کے میدان میں گزرا ہے دن، کہ 2 کروڑ سے زیادہ لوگ کربلا کے اندر موجود تھے، داخل کربلا موجود تھے اور زیارت امام حسین پڑھ رہے تھے۔ تو عزیزان گرامی، یہ محبت حسین ہے، یہ عشق حسین ہے کہ ابتدا ولایت سے ہوئی اور انتہا حسینیت پہ ہوئی۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد وعلی محمد۔ اور عزیزان گرامی، ہر انسان اپنے اعتبار سے، اپنے عقیدے کے اعتبار سے، اپنی فکر کے اعتبار سے اور اپنے علم کے اعتبار سے اہل بیت سے محبت کرتا ہے۔ بھئی ہم شیعہ ہیں، ایک شیعہ فیملی میں پیدا ہوئے، ہمارا عقیدہ اور ہے، ایک غیر شیعہ اس کا عقیدہ اور ہے، ہندو ہے اس کا عقیدہ اور ہے، عیسائی ہے اس کا عقیدہ اور ہے۔ ہم اس پلیٹ فارم پہ آ کے، اس مقام پہ آ کے کسی کے عقیدے کو جھٹلا نہیں سکتے، کسی کا انکار نہیں کر سکتے، کسی کو غلط نہیں کہہ سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی محبت اپنی جگہ ہے، لائق احترام ہے، ہماری محبت اپنی جگہ ہے، لائق احترام ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد وعلی محمد۔
عزیزان گرامی آپ کو طرح طرح کے لوگ مل جائیں گے جو حسین سے محبت کرتے ہیں، طرح طرح کے، یعنی ہر انسان کی ہدایت اس کی صلاحیت کے اعتبار سے ہوتی ہے، اس کی عقل کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ اگر انسان اپنے عقل سے کام لیتا ہے تو یقیناً کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن عقل سے کام اگر نہیں لیتا تو کہیں نہ کہیں گمراہ ہو جاتا ہے۔ آج آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے بہت سارے فرقے، ہر انسان یہ کہہ رہا ہے کہ بھائی ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہر انسان اللہ کی عبادت کر رہا ہے، واجبات کو انجام دے رہا ہے، حرام سے پرہیز کر رہا ہے، لیکن عزیزان گرامی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث یہ کہ میرے بعد میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، 73 میں ایک جنتی ہوگا، 72 جہنمی ہوں گے۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ یا رسول اللہ، کہ تمام امتی کے جو اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں، آپ کو نبی کی بھی تسلیم کرتے ہیں، رسول تسلیم کرتے ہیں، واجبات کے اوپر عمل کرتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے کہ 72 جہنمی ایک جنتی؟ کوئی تو علت ہوگی، کوئی تو وجہ ہوگی۔ اللہ کے رسول جواب دیں کہ جو معرفت اہل بیت رکھتا ہے، جو اپنے زمانے کے امام کو پہچانتا ہے، تو یقیناً وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و علی محمد۔ لیکن عزیزان گرامی صحیح سے سمجھا جائے، صحیح سے معرفت کو حاصل کیا جائے۔ آپ دیکھیے کہ بہت سارے فرقے ہیں، نصیری یہ بھی ایک فرقہ ہے، نصیریوں کا بھی اپنا ایک عقیدہ ہے، تاریخ میں ملتا ہے نصیریوں کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ وہ بھی مولا علی سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کا عقیدہ بالکل باطل پہ الگ ہے، ہمارے خلاف ہے۔ ان کا عقیدہ کیا ہے؟ وہ مولا متقیان سے محبت کرتے ہیں، لیکن اس محبت کو نہیں مانتے کہ جو ہم محبت کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مولا امام نہیں، مولا خدا ہے، مولا کائنات خدا ہے، لہٰذا وہ خدا کے لیول پہ مولا کائنات کو قبول کرتے ہیں۔ اب وہ شخص جس کا نام نصیر تھا، وہ مولا کی خدمت میں آیا ایک دن، اور آنے کے بعد کہنے لگا یا علی، پورے کوفے میں نے آپ جیسا کسی کو نہیں پایا، جو معجزات آپ دکھاتے ہیں ایسے معجزے میں نے کہیں نہیں دیکھے، اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھے، لہٰذا میں آپ کو آج سے خدا تسلیم کرتا ہوں، تاریخ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ وہ نصیر مولا کائنات کے سامنے آ کے کہتا ہے کہ مولا جو معجزات آپ دکھاتے ہیں ویسے معجزے میں نے کہیں نہیں دیکھے، لہٰذا میں آج سے آپ کو خدا تسلیم کرتا ہوں۔ اب خود مولا متقیان علی بن ابی طالب اس سے کہتے ہیں۔ اب عزیزان گرامی مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ عقیدہ کہ جو تم نے بنا لیا ہے یہ خود ساختہ عقیدہ ہے، میں تمہارا خدا نہیں ہوں، میں حجت الہی ہوں، میں مخلوق الہی ہوں، اللہ کی مخلوق میں سے ہوں، میں تم پر حجت رکھتا ہوں، لیکن میں اس زمانے کا امام ہوں، میں خدا نہیں ہوں۔ مولا نے انکار کیا۔ اب اس نے پھر اصرار کیا، یہ محبت ہے، لیکن عزیزان گرامی یہاں پر انسان محبت کو عقل کے اوپر لے آیا ہے، یہاں پہ عقل کام نہیں کر رہی کہ وہی امام وہی مولا تمہارے سامنے کھڑا ہوا ہے اور انکار کر رہا ہے، لیکن تم اس کی بات کو نہیں سن رہے۔ مولا کہہ رہا میں خدا نہیں ہوں، وہ کہہ رہا آپ خدا ہیں۔ مولا نے فرمایا کہ دیکھو میں خدا نہیں ہوں، میں مخلوق الہی ہوں، اللہ کی مخلوق میں سے ہوں۔ اس نے کہا نہیں میں آپ کو خدا مانوں گا۔ مولا نے کہا خبردار، اگر تم نے مجھے دوبارہ خدا کہا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ کہا میں آپ کو خدا کہوں گا۔ مولا نے کہا خبردار، اگر تم نے کہا، کیونکہ حجت تمام کرنا ضروری ہوتا ہے، مولا نے 3 مرتبہ کہا کہ خبردار اگر تم نے مجھے خدا کہا تو میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ 3 مرتبہ امام نے تنبیہ کی، منع کیا اور روکا، لیکن تینوں مرتبہ اس نے یہ کہا کہ میں آپ کو خدا مانوں گا، میں آپ کو خدا تسلیم کروں گا۔ آخر میں مولا کائنات نے کہا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تمہیں قتل کر دیا جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ یا علی، خدا کی صفات میں تو صفات ایک یہ بھی ہے کہ خدا جس کو چاہتا ہے زندہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے مار دیتا ہے۔ صلوات بھیجی پر محمد و علی محمد۔ اب یہ صفات بیان کر رہا ہے خدا کی، اور کس سے مخصوص کر رہا ہے؟ مولا کائنات سے۔ خدا کی تو یہ بھی صفت ہے۔ مولا نے اسی وقت اس کو قتل کر دیا، مار دیا ہے۔ جب مار دیا تو وہ مر گیا۔ اب پورے کوفہ میں عام ہو گیا کہ علی بن ابی طالب نے ایک نصیری کو مار دیا۔ ہر طرف چیمی گوئیاں ہونے لگی، باتیں بننے لگی، ہر انسان ایک دوسرے سے کہنے لگا کہ علی بن ابی طالب نے ایک نصیری کو مار دیا، وہ علی کو خدا کہہ رہا تھا، علی نے مار دیا، علی نے مار دیا۔ یہ خبر عبداللہ ابن عباس تک پہنچی کہ جو آپ کے صحابی تھے، آپ کے شیعہ تھے، آپ کے چاہنے والے تھے، بنی ہاشم میں سے تھے۔ جناب عبداللہ ابن عباس نے جب سنی اس خبر کو سنا تو کہا کہ علی بن ابی طالب کو موقع دینا چاہیے تھا، جلدی کر دی علی بن ابی طالب نے۔ یہ خبر مولا کائنات تک پہنچی کہ عبداللہ ابن عباس یہ کہہ رہے ہیں کہ علی ابن ابی طالب کو سمجھانا چاہیے تھا، رکنا چاہیے تھا، اتنی جلدی قتل کیوں کر دیا، اتنی جلدی مار کیوں دیا۔ مولا ایک مرتبہ گھر سے باہر آئے، جہاں پہ وہ نصیری مرا پڑا تھا، ایک مرتبہ وہاں پہ آتے ہیں اور آنے کے بعد حکم دیتے ہیں کم بیزنی، میں حکم دیتا ہوں کہ زندہ ہو جا۔ وہ دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔ وہ مرا ہوا نصیری دوبارہ زندہ ہو جاتا ہے۔
اب جب وہ دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو یہ کہتا ہوا زندہ ہوتا ہے کہ اب میرے پاس اور پختہ دلیل ہو گئی، آپ ہی خدا ہیں، آپ ہی نے مارا تھا اور آپ ہی نے زندہ بھی کر دیا۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ اب عزیزان گرامی، مولا کائنات اس کو زندہ کرتے ہیں اور یہ کہہ کے گھر میں چلے جاتے ہیں، اور یہ کہتے ہوئے جاتے ہیں، اے عبداللہ ابن عباس، تم اعتراض کر رہے تھے، تم کہہ رہے تھے کہ علی کو سمجھانا چاہیے تھا، اب تم کوشش کر لو، تم سمجھا کے دیکھ لو۔ اب ایک ایک کر کے لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد اس کو سمجھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بھائی تمہارا جو عقیدہ ہے وہ غلط ہے، مولا امام ہے، خدا نہیں ہے۔ ایک ایک انسان سمجھا رہے لیکن وہ اپنے عقیدے کے اوپر باقی ہے۔ آخر میں عبداللہ ابن عباس آئے اور آنے کے بعد کہا بھائی دیکھو تمہیں علی نے دوبارہ زندہ کر دیا میری وجہ سے، اب تو مان جاؤ، اب تو باز آ جاؤ، علی امام ہے، حجت الہی ہے، خدا نہیں۔ اس نے کہا نہیں، علی حجت الہی نہیں ہے، علی جو ہے وہ خود خدا ہے۔ اب مولا کائنات نے پھر اس کی آواز کو سنا، پھر باہر تشریف لائے، اور لانے کے بعد امام نے فرمایا کہ اب اس کو باندھ دیا جائے اور باندھ کے اس کو جلا دیا جائے۔ ادھر امام نے حکم دیا، اس کو باندھا گیا۔ اس نے کہا کہ میری ایک وصیت ہے مرنے سے پہلے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے خانوادے کو، میرے خاندان کو جمع کر لیا جائے تاکہ میں ان سے گفتگو کر لوں، بات کر لوں۔ عزیزان گرامی، وہ انسان چالاک تھا، ہوشیار تھا، کیونکہ وصیت کی تھی، مرنے والا تھا، لہٰذا مولا نے اس کی وصیت کو پورا کیا۔ خاندان کو بلایا گیا، خانوادے کو بلایا گیا۔ اب جب خانوادے کو بلایا گیا تو پورے خانوادے سے اس نے یہ کہا کہ دیکھو میں تو مر جاؤں گا، علی مجھے مار دیں گے، لیکن پہچان لو یہ علی ابن ابی طالب ہے، یہی وہ ہے کہ جو مارتے ہیں اور یہی وہ ہے کہ جو زندہ کر دیتے ہیں۔ صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ نعرہ حیدر، نعرہ صلوات۔ تو عزیزان گرامی، یہ ایک عقیدہ ہے لیکن عقیدہ غلط عقیدہ ہے۔ اس عقیدے کو اگر اس عقیدے کی اگر کوئی تائید کرتا ہے یا یہ کہتا ہے کہ عقیدہ صحیح ہے تو یہ صحیح نہیں، کیونکہ خود زمانے کا امام کہہ رہا ہے کہ میں خدا نہیں ہوں، لیکن انسان اس کو مان رہا ہے کہ نہیں آپ خدا ہیں، ہم آپ کو خدا تسلیم کریں گے۔ عزیزان گرامی، ایک آیت اللہ گزرے ہیں ایران میں، بہت بڑے اپنے زمانے کے آیت اللہ مفسر تھے، فلسف بھی تھے۔ تو ان کا دستور یہ تھا کہ جب وہ در سے خارج دیتے تھے تو وہ دروازوں کو بند کر دیتے تھے اور دروازے پہ 2 گارڈ کھڑے ہو جاتے تھے۔ کوئی غیر طالب علم ان کے درس میں نہیں جا پاتا تھا، صرف ان کے خاص مخصوص شاگرد تھے کہ جو ان کے درس میں جاتے تھے، شرکت کرتے تھے اور آ جاتے تھے۔ ایک دن ایک طالب علم تھا، وہ ان کے درس میں پہنچ گیا۔ جب دروازے پہ پہنچا تو گارڈ نے روک دیا کہ بھائی تم اندر نہیں جا سکتے۔ آیت اللہ کا نام تھا حسن زادہ آمولی، ابھی حال ہی میں انتقال ہوا ہے۔ گارڈ نے روک دیا طالب علم کو، کہا تم اندر نہیں جا سکتے۔ اب اس طالب علم نے سوال کیا کیا وجہ ہے، کیا علت ہے، میں بھی تو طالب علم ہوں، میں بھی تو علم حاصل کرنا چاہتا ہوں، اس کے اوپر روک کیوں، پابندی کیوں مجھے روکا جا رہا ہے؟ گارڈ نے جانے نہیں دیا۔ جب درس تمام ہو گیا، ختم ہو گیا، خود آیت اللہ حسن زادہ آمولی باہر آئے۔ جب آئے تو اس طالب علم نے شکایت کی کہ بھائی میں اندر آ رہا تھا لیکن یہ جو باہر گارڈ کھڑے تھے انہوں نے مجھے اندر آنے نہیں دیا، کیا وجہ ہے؟ آغا حسن زادہ آمولی کہتے کہ میں نے خود منع کیا ہے کہ کوئی غیر طالب علم، یہ جو میرا شاگرد نہ ہو، وہ میرے درس میں نہ آئے۔ تو اس کی وجہ بیان کی، علت بیان کی۔ وہ علت یہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھو جس موضوع کے اوپر میں درس دیتا ہوں وہ موضوع ہے فلسفے کا، اور فلسفہ سمجھنا ہر انسان کے بس کی بات نہیں ہے، لہٰذا اگر میں خدا کے اوپر دلیل دے رہا ہوں تو بہت ساری ایسی مثالیں دوں گا کہ جن مثالوں کے ذریعے سے انسان گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ میری مثالوں کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جو میرا شاگرد ہوگا، جو مجھے پہچانتا ہوگا، مجھے سمجھتا ہوگا۔ اگر کوئی کم علم رکھتا ہوگا، صلاحیت نہیں رکھتا ہوگا، شعور نہیں رکھتا ہوگا، ان مثالوں کے ذریعے سے وہ گمراہ بھی ہو سکتا ہے۔ عزیزان گرامی، اسی لیے علم کے 2 رخ ہوتے ہیں، ایک رخ وہ ہے کہ جو انسان کو ہدایت دکھا دیتا ہے، ایک رخ وہ ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ لہٰذا علم کے 2 رخ ہیں کہ جس کو شریعت نے بھی بیان کیا ہے، اسلام نے بھی بیان کیا ہے۔ وہ لوگ کہ جو عقیدہ رکھتے ہیں اپنے لحاظ سے ان کا عقیدہ پختہ ہے، لیکن شریعت اس عقیدے کو ٹھکراتی ہے، شریعت اس عقیدے کو غلط ثابت کرتی ہے۔ لہٰذا عقیدہ وہ ہونا چاہیے کہ جو ہمیں اپنے زمانے کے امام سے ملے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ لہٰذا وہ شریعت کی جو ہم نے خود بنا لی ہے، خود تیار کر لی ہے، وہ شریعت قابل قبول اللہ کی بارگاہ میں نہیں ہے۔ وہ شریعت قابل قبول ہے کہ جو ہمیں رسول سے ملی، جو ہمیں آل رسول سے ملی، کہ جس شریعت کے ذریعے سے ہم سے خود امام بھی راضی ہو سکتا ہے، رسول بھی راضی ہو سکتا ہے، اور خداوند متعال بھی راضی ہو سکتا ہے۔ ایک صلوات بھیجی پر محمد و آل محمد۔ لہٰذا آپ کو بہت سارے تاریخ میں ایسے نام مل جائیں گے کہ جنہوں نے
امام معصوم کی مخالفت کی کہ جس میں ایک نام امام ابو حنیفہ کا بھی ہے کہ جو آپ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام آپ کے شاگرد تھے، 2 سال آپ کی شاگردی میں رہے، لیکن اپنا ایک خاص عقیدہ بنا لیا، قیاس کے قائل ہو گئے تھے. یعنی شریعت جو فیصلے سناتی ہے یا تو حدیث سے سناتی ہے رسول کی یا آل رسول کی، یا پھر قرآن سے سناتی ہے، یعنی آیات الہی سے فیصلہ سناتی ہے، یا حدیث رسول یا حدیث معصوم سے یا قرآن مجید سے. لیکن محمد حنفیہ نے اپنا عقیدہ یہ بنایا تھا کہ وہ جو بھی جواب شریعت کا دیتے تھے اپنی عقل سے دیتے تھے، اپنی صلاحیت کے اعتبار سے دیتے تھے، اپنے شعور سے دیتے تھے. تو بعض اوقات یہ ہوتا تھا کہ شریعت کو جب وہ سمجھاتے تھے تو سمجھانے کی جگہ اور الجھا دیا کرتے تھے. ایک صلوات بھیجی پر محمد والوں. لہٰذا عقیدہ وہ ہونا چاہیے اور عمل وہ ہونا چاہیے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے مطابق ہو، کہ جس کے لیے اہل بیت علیہ السلام نے تائید کی ہو. عزیزان گرامی، تاریخ میں آپ کو بہت ایسی شخصیتیں مل جائیں گی کہ جنہوں نے آل محمد کی عقیدے، اہل بیت کے عمل کی بھی مخالفت کی، لیکن آپ کو بہت ساری شخصیتیں ایسی مل جائیں گی کہ جنہوں نے اپنی زندگی گزار دی اہل بیت کی محبت میں اور اہل بیت علیہ السلام کے نام پہ شہید ہو گئے. کہ جس میں ایک نام جناب مختار کا ملتا ہے. جناب مختار کے لیے اگر آپ کتابوں میں اٹھا کے دیکھیں تو اکثر جو روایتیں ملیں گی وہ منفی طور پہ ملیں گی کہ مختار ایسے تھے، مختار ویسے تھے، مختار برے تھے، مختار نے حکومت قائم کر لی، مختار نے نبوت کا ادعا کر دیا تھا، دعویٰ کر دیا تھا. لہٰذا جناب مختار کی مخالفت میں آپ کو بہت ساری روایات مل جائیں گی. لیکن عزیزان گرامی، جناب مختار، وہ مختار کہ جس نے انتقام لیا تھا خون حسین کا، وہ مختار کہ جس نے چن چن کے اہل بیت علیہ السلام کے قاتلوں کو قتل کیا تھا، وہ مختار کہ جس کے فضائل خود اہل بیت علیہ السلام نے بیان کیے، وہ مختار کہ جس کو خود حیدر کرار نے کرار کہا تھا. ایک صلوات بھیجی پر محمد والے محمد. یہ چیز عام کی گئی کہ مختار نے نبوت کا ادعا کر دیا تھا. مختار نے جو حکومت قائم کی تھی وہ اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت میں قائم کی تھی، اور جب حکومت اور اقتدار پہ آ گئے تو نبوت کا ادعا کرنے لگے، یہ کہنے لگے کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے. عزیزان گرامی، کچھ نادان لوگ تھے کہ جنہوں نے نادانی میں مختار کے خلاف کچھ روایات گڑھ دیں، اور ان روایات کو آج کے لوگ بھی قبول کرتے ہیں. بہت ساری جھوٹی روایات. یہ کہا جاتا ہے کہ مختار نے قیام حسین کے نام پر نبوت کا ادعا کیا، حکومت کو پا لیا، اقتدار پہ آ گئے. وجہ جانتے ہیں آپ کیا تھی؟ وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں. وجہ یہ تھی کہ جب امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تو آپ کی شہادت 61 ہجری میں ہوئی. جناب مختار کی جو حکومت ہے وہ غالباً 64 ہجری میں قائم ہوئی. جب آپ کی حکومت آئی تو آپ نے بہرحال ایک نظام بنایا، سپاہی موجود تھے، حکومت موجود تھی، اقتدار موجود تھا، تو آپ نے اسی اعتبار سے حکومت بھی کی. لیکن آپ نے اور حکومت سے ہٹ کے اپنی حکومت میں ایک چیز یہ رکھی کہ ایک خاص فورس بنائی، ایک خاص فورس بنائی، سپاہی تیار کیا، آمادہ کی کہ جو جاسوس تھے، اور ان کا کام یہ تھا کہ وہ چن چن کے یہ پتہ لگائیں کہ اہل بیت علیہ السلام کے دشمن اور قاتل کہاں پہ چھپے ہیں. لہٰذا ان کا کام یہ تھا کہ وہ گاؤں دیہات قصبے جاتے تھے اطراف میں اور جا کر کے پتہ لگاتے تھے کہ کہاں قاتلان حسین چھپے ہیں. اور ان کا جو سردار تھا اس کا نام تھا جبرائیل. تو لہٰذا جناب مختار نے مسلمانوں کے ساتھ ایک مذاق بھی کیا. مسلمانوں نے تاریخ میں یہ لکھا کہ مختار نے نبوت کا ادعا کیا تھا، دعویٰ کیا تھا. اب وہ جو خاص جناب مختار کا آدمی تھا کہ جو خبریں جناب مختار تک پہنچاتا تھا، دربار میں آ کے کان میں کچھ کہتا تھا، جناب مختار اس کے کان میں کچھ کہتے تھے، اور اس کے بعد جناب مختار فیصلہ سناتے تھے. تو اس کا نام تھا جبرائیل. وہ آ کے ایک ایک خبر جناب مختار کے کان میں کہتا تھا، بتاتا تھا کہ فلاں جگہ جو ہے وہ امام حسین کا قاتل چھپا ہے، فلاں جگہ حرملہ چھپا ہے، فلاں جگہ ابن زیاد چھپا ہے. وہ ایک ایک خبر دیتا تھا. اب جناب مختار جب اپنے تخت پہ آتے تھے اور آنے کے بعد یہ کہتے تھے کہ فلاں جگہ حرملہ چھپا ہوا ہے، سپاہیوں کے ساتھ جاؤ، اس کو گرفتار کر دو اور اس کو قتل کر دو. فلاں جگہ شمر چھپا ہے، لہٰذا سپاہیوں کے ساتھ جاؤ اور اس کو گرفتار کرو اور اس کو قتل کر دو. اب لوگ تعجب سے سوال یہ کرتے تھے کہ اے مختار، آپ صبح سے شام تک تو دربار میں رہتے ہیں، باہر نکلتے نہیں، آخر یہ ساری خبریں آپ تک کیسے پہنچ جاتی ہیں؟ اب جناب مختار جواب یہ دیتے تھے کہ مجھ کو جبرائیل خبر دیتے ہیں.
توجہ عزیزان گرامی، مختار یہ کہتے تھے، یہ سیاست مختار ہے کہ جناب مختار کہتے تھے کہ مجھے جبرائیل خبر دیتے ہیں۔ اب کچھ نادانوں نے یہ سوچا کہ شاید یہ وہی جبرائیل ہیں کہ جو رسول کے اوپر وحی لے کر نازل ہوتے تھے، لہٰذا اپنی کتابوں میں لکھ دیا کہ مختار نے جھوٹا نبوت کا ادعا کر دیا۔ عزیزان گرامی، اہل بیت کے جو محب ہوتے ہیں، عاشق ہوتے ہیں، وہ ایسی سیاست کرتے ہیں کہ دشمن خود اپنی سازش میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد۔ دشمن خود اپنی سازش میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ اب لوگ تعجب سے کہتے تھے کہ اچھا آپ کو جبرائیل نے خبر دی، جبرائیل نے آپ کو یہ خبر دی ہے، بشارت دی ہے؟ تو مختار کہتے تھے ہاں جبرائیل نے خبر دی اور بشارت دی ہے۔ اب جس زمانے میں جناب مختار نے انتقام لینا شروع کیا تو جناب مختار نے عراق میں یہ دیکھا کہ سب سے زیادہ بہادر کون ہے، تو اسی خانوادے کے ایک فرزند کو چنا کہ جس خانوادے کے انسان کو اور شخصیت کو خود مولا متقین علی ابن ابی طالب نے انتخاب کیا تھا، یعنی جناب مالک اشتر، کہ جن کو مولا کائنات اپنا شیعہ کہتے تھے، اپنا عاشق کہتے تھے، اپنا چاہنے والا کہتے تھے، انہی کے بیٹے جناب ابراہیم کو انتخاب کیا جناب مختار نے، اپنے پاس بلایا۔ جناب ابراہیم کہتے ہیں کہ اے مختار، مجھے تمہارے اوپر یقین نہیں ہے، تمہارے اوپر اعتماد نہیں، کیا تمہارے پاس تائید نامہ ہے؟ کیا امام معصوم نے تمہیں اجازت دی ہے؟ تو اب جناب مختار مسکراتے ہیں اور جواب یہ دیتے ہیں کہ اے ابراہیم، تمہیں مجھ پر یقین نہیں ہے، اگر تم کو یقین کرنا ہے تو تم جاؤ مدینے، جا کر کے خود آل رسول سے پوچھ لو کہ کیا انہوں نے مجھے اجازت دی ہے یا نہیں دی ہے۔ اب جناب ابراہیم ابن مالک اشتر سفر طے کرتے ہیں عراق سے مدینے کا، مدینے پہنچتے ہیں۔ چوتھے امام، امام زین العابدین علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، اور حاضر ہونے کے بعد جناب ابراہیم سوال کرتے ہیں کہ اے فرزند رسول، مختار نے حکومت کو قائم کیا ہے، مختار اقتدار پہ ہے، حاکم ہے، کیا آپ کی تائید جناب مختار کو حاصل ہے؟ اب عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے، حجت الہی ہیں، امام معصوم ہے، اگر یہ کہہ دیتے ہیں کہ تائید کی ہے تو عزیزان گرامی ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں اس وقت جناب مختار انتقام لے رہے تھے، بدلہ لے رہے تھے، یعنی گویا جہاد چل رہا تھا، اور جہاد بغیر امام معصوم کے نہیں ہو سکتا، لہٰذا اس وقت چوتھے امام خاموش رہے اور انکار بھی نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ امام دیکھ رہے تھے کہ مختار دشمنان اور قاتلان حسین سے انتقام لے رہے ہیں، لہٰذا اس وقت ایک مصلحت کے اعتبار سے امام معصوم نے جواب یہ دیا کہ اے ابراہیم، اگر کوفے کے بازار میں کوئی حبشی غلام لوگوں سے یہ کہتا ہوا دکھے، چلاتا ہوا دیکھے کہ میں وہ ہوں کہ جو خون حسین کا انتقام لے رہا ہے، تو اب وہاں پر لوگوں پر واجب ہو جائے گا کہ اس کی تائید کریں، اس کی تائید کریں، اس کا ساتھ دیں۔ گویا یہاں پر امام نے ایک سیاسی جملہ بول کے یہ بتا دیا کہ گویا ہماری تائید مختار کو حاصل ہے، بس امام ظاہر نہیں کر رہے تھے۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد و آل محمد۔ امام نے ظاہر نہیں کیا، اور اس کے بعد ابراہیم سے کہا کہ تمام امور ہم نے اپنے بھائی محمد حنفیہ کے سپرد کر دی ہیں، اگر تم جواب چاہتے ہو تو جاؤ محمد حنفیہ سے سوال کرو، پوچھو، ہمارے چچا ہے محمد حنفیہ۔ اب جناب ابراہیم آتے ہیں محمد حنفیہ کی خدمت میں کہ جو مولا متقیان کے بیٹے تھے، آنے کے بعد ہاتھوں کو جوڑتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں۔ اے آقا، کیا آپ کی تائید مختار کو حاصل ہے؟ کیا آپ نے مختار کو انتخاب کیا ہے، حکومت قائم کرنے کا اختیار دیا ہے؟ تو اب جناب محمد حنفیہ کہتے ہیں کہ ہاں میں نے اختیار دیا ہے، میری تائید حاصل ہے۔ ایک وصیت نامہ لاتے ہیں مولا کائنات کا، اور اس میں نام دکھاتے ہیں، اس میں دکھاتے ہیں کہ دیکھو یہ مختار کا نام ہے کہ جو میرے بابا نے لکھا ہے، اور یہ مختار کے ساتھیوں کا نام ہے کہ جس میں تمہارا نام بھی موجود ہے، اور ان قاتلوں کا نام بھی موجود ہے کہ جن قاتلوں کو تم خود قتل کرو گے۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد۔ تو عزیزان گرامی، گویا تاریخ یہ بیان کی جا رہی ہے، تاریخ آپ کے سامنے عرض کی جا رہی ہے کہ کیسی کیسی شخصیتیں تاریخ اسلام میں گزری ہیں کہ جناب مختار نے انتقام بھی لے لیا اور اہل بیت علیہ السلام کے قاتلوں کو قتل بھی کر دیا۔ عزیزان گرامی، جناب مختار کے لیے طرح طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اعتراض کیے جاتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب مختار حکومت کے اور اقتدار کو پانے کے لیے آئے تھے تخت کے اوپر، اگر حکومت اور تخت اور اقتدار پانا ہوتا تو عزیزان گرامی جناب مختار صرف کوفے تک حکومت نہ کرتے بلکہ پورے عرب کے اوپر حکومت کرتے، لیکن تاریخ یہ کہتی ہے کہ ادھر اہل بیت علیہ السلام سے انتقام لیا اور ادھر حکومت کو چھوڑ دیا۔ ایک صلوات بھیجی بر محمد۔
لہٰذا ارے حیدری ارے صلوات لہذا ایسے ایسے کردار گزرے ہیں تاریخ میں. عزیزان گرامی، یقیناً اگر کوئی اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا گھر بار لٹاتا ہے تو اہل بیت علیہ السلام ایسے انسان کو دنیا میں بھی جزا دیتے ہیں اور یقیناً آخرت میں بھی جزا دیں گے. اہل بیت علیہ السلام کسی کے قرض کو رکھتے نہیں ہیں. ایک واقعہ مشہور ہے تاریخ میں. ایک زائر امام حسین تھا، ایک عزادار تھا کہ جو ہر سال اپنے گھر پہ عزاداری کا اہتمام کرتا تھا، مجلس حسین کا اہتمام کرتا تھا، فرش عزا کو بچھاتا تھا. دستور یہ تھا کہ وہ ہر سال کچھ نئے ظرف خریدتا تھا، ان ظرف میں عزادار امام حسین کے لیے غذا بناتا تھا، کھانے بناتا تھا، اور محرم کے آخری ایام میں جب تبرک تقسیم کرتا تھا وہ ظرف بھی تقسیم کر دیتا تھا امام حسین کے نام پہ. یہ عقیدہ تھا اس کا، یہ محبت تھی امام حسین سے. تاریخ کہتی ہے کہ اپنے زمانے کا سب سے مشہور اور سب سے پیسے والا شیعہ تھا وہ. حکومت کو پتہ چلا، حکومت میں ناصبی افراد موجود تھے، حاکم جو تھا وہ ناصبی تھا، اہل بیت کا دشمن تھا. لہٰذا سپاہیوں نے جا کر کے بتایا کہ وہ فلاں شخص ہے کہ جو اپنے گھر میں مجلس حسین کو قائم کرتا ہے، عزاداروں کو بلاتا ہے، مجلس کو برپا کرتا ہے. لہٰذا حاکم نے حکم دیا کہ اس کے تمام مال و اسباب کو لوٹ لیا جائے، اس کو گرفتار کر کے ہمارے سامنے لایا جائے. مال و اسباب کو لوٹ لیا جاتا ہے، اس غریب کو گرفتار کر کے سامنے بادشاہ کے پیش کر دیا جاتا ہے. اب تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب اس کو پیش کیا سامنے تو اس سے سب چھین لیا گیا تھا، اس کے پاس کچھ نہیں تھا. بادشاہ کہتا ہے خبردار، تمہارا جتنا مال تھا، تمہاری جتنی دولت تھی، سب تم سے لے لیا گیا ہے. تمہاری جان کو بخشا جا رہا ہے اور تنبیہ کی جا رہی کہ خبردار اگلی بار یہ مت سوچنا کہ تمہیں موقع دیا جائے گا. اب سے تم کبھی بھی امام حسین کے لیے فرش عزا کو بچھانے کی نہ سوچنا، مجلس کو برپا کرنے کی نہ سوچنا. لہٰذا یہ تنبیہ کر کے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے. وہ مایوس ہو کر گھر آتا ہے، زوجہ سے مشورہ کرتا ہے کہ بادشاہ نے سب کچھ چھین لیا، دولت چھین لی، مال چھین لیا، جو سرمایہ تھا وہ چھین لیا، کچھ نہیں بچا ہمارے پاس. بات ختم ہو جاتی ہے. اگلے سال ایام اذا نزدیک ہوتا ہے، محرم قریب ہوتا ہے گا. زوجہ کے پاس بیٹھا ہوا ہوتا ہے مایوس، آنکھوں میں آنسو لیے ہوئے. بیوی سے کہتا ہے کہ جو میرے پاس تھا، دولت، سرمایہ، پیسہ، سب تو بادشاہ نے لے لیا، چھین لیا، اب ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. ایام اذا نزدیک ہے، ماہ محرم نزدیک ہے، کیسے فرش عزا کا اہتمام کریں گے، کیسے حسین کی مجلس کا اہتمام کریں گے، کیسے حسین کی مجلس عزا برپا کریں گے. بیوی مومن تھی. ایک مرتبہ شوہر سے کہنے لگی کہ بادشاہ نے ہم سے سب کچھ چھین لیا، ساری نعمتیں چھین لی، لیکن ابھی بھی ہمارے پاس ایک نعمت موجود ہے. شوہر تعجب سے کہتا ہے کہ اب ہمارے پاس کیا بچا؟ ہمارا گھر چھن چکا ہے، ہماری دولت چھن چکی ہے، ہر چیز چھن چکی ہے، ہمارے پاس کیا بچا ہے؟ بیوی ایک مرتبہ ایک چھوٹا سا بچہ کھیل رہا ہوتا ہے، اس کی طرف اشارہ کرتی ہے. آپ کی آوازیں بلند ہو گئی. بچے کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہے مومنہ کہ خدا نے یہ بھی تو ہمیں ایک نعمت دی ہے، حسین کے نام پہ دی ہے، لہٰذا اس کو ہم بیچ کر جو قیمت ہمیں حاصل ہوگی اس قیمت سے ہم حسین کے لیے فرش عزا کا اہتمام کریں گے، اس قیمت سے ہم مجلس حسین کو برپا کریں گے. شوہر تعجب سے بیوی کے چہرے کو دیکھتا ہے، تعجب سے سوال کرتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو بیچ دو گی حسین کی محبت میں؟ کہا ہاں میں بیچ دوں گی حسین کی محبت میں اپنے بیٹے کو. لہذا شوہر کہتا ہے کہ بچے کو آمادہ کرو، تیار کرو. ماں بچے کو آمادہ کرتی ہے، پرانا لباس کو پہناتی ہے، چہرے کے اوپر مٹی کو لگاتی ہے اور شوہر کے سپرد کر دیتی ہے. دروازے کے در پہ کھڑی ہو کر دیکھتی ہے حسرت سے کہ بچہ جا رہا ہے بکنے. شوہر بچے کے ساتھ بازار میں آتا ہے. ایک مرتبہ غلاموں کے بازار میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے اور آواز دیتا ہے کیا کسی کو غلام چاہیے ہے؟ میرے پاس ایک بچہ موجود ہے، کیا کوئی خریدے گا اس بچے کو؟ میرے پاس ایک غلام موجود ہے. واقعے میں ملتا ہے کہ ایک شخص پیچھے سے ہاتھ رکھتا ہے کندھے پہ، مجھے ایک غلام چاہیے، کہ تمہارے پاس غلام موجود ہے؟ باپ کہتا ہے ہاں میرے پاس یہ بچہ ہے کہ اس کو غلامی میں لینا چاہتے ہو تو لے سکتے ہو. آنے والا سوال کرتا ہے کیا قیمت ہے اس کی؟ یہ قیمت بتاتا ہے. جتنی قیمت بتاتا ہے وہ آنے والا انسان اس کے قیمت کو سپرد کرتا ہے اور بچے کے ہاتھ کو پکڑتا ہے، اپنے ساتھ لے جاتا ہے. باپ اس منظر کو دیکھتا رہتا ہے، آنکھوں میں آنسو بھرا ہوا ہے، لیکن عزیزان گرامی کیونکہ حسین کا عاشق ہے، حسین سے محبت کرتا ہے، لہذا بچے کو بازار میں لا کر کے بیچ دیا ہے.
قیمت کو پا لیا ہے، لہٰذا اس قیمت کو لے کر گھر پہنچتا ہے، زوجہ کے سپرد کرتا ہے، لو میں اس قیمت کو لے آیا، بچے کو بیچ دیا، اب تم فرش عزا امام حسین کو بچھانا، اب تم عزاداروں کو گھر پہ دعوت دینا، اب تم ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا۔ یہی گفتگو زوجہ سے کر رہا تھا، کسی نے دروازے کو کھٹکھٹایا، ایک مرتبہ زوجہ دروازے کے نزدیک پہنچی، اب جو دروازے کو کھولا تو کیا دیکھا، وہ بچہ کہ جس کو ابھی بازار میں بیچ کے آیا تھا وہ دروازے پر کھڑا ہوا ہے، وہ بچہ دروازے پر کھڑا ہوا تھا۔ ایک مرتبہ ماں کو جلال آیا، کیا تو بھاگ آیا؟ تجھ کو تو بیچ دیا تھا، کیوں چلا آیا؟ ایک مرتبہ بچہ کہتا ہے معصومیت کے ساتھ، نہیں میں بھاگا نہیں ہوں، جس انسان نے مجھے خریدا تھا اسی نے مجھے آزاد کر دیا ہے، مجھے چھوڑ دیا ہے، مجھے بھیج دیا ہے۔ ایک مرتبہ ماں نے سوال کیا، پوچھا آخر تیرے ساتھ کیا ہوا؟ کون کریم انسان تھا کہ جس نے قیمت بھی دے دی اور تجھے بھی آزاد کر دیا؟ اب بچہ کہتا ہے جس وقت باپ نے مجھے اس شخص کے حوالے کیا تھا کچھ دور میں اس کے ساتھ ساتھ چلا، چہرے کے اوپر نقاب پڑی ہوئی تھی، میں نے ایک مرتبہ سوال کیا، بچہ سوال کرتا ہے کہ آخر آپ کون ہیں، مجھے کہاں لے جا رہے ہیں؟ اس شخص نے ایک مرتبہ نقاب کو ہٹایا اور ہٹا کر کے یہ کہا، انا مظلوم، انا حسین، میں وہ مظلوم حسین ہوں کہ جسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا کے میدان میں قتل کر دیا گیا تھا، لہذا میں تم کو آزاد کرتا ہوں، جاؤ اپنے والدین کے پاس واپس چلے جاؤ اور اپنے والدین سے کہہ دینا کہ خبردار اب گھبرائیں نہ، اب پریشان نہ ہو، وہ جو ظالم بادشاہ تھا کل رات میں اس کے خواب میں گیا تھا، اس کو بھی تنبیہ کر کے آیا ہوں کہ خبردار دیکھو میرے عزادار کو اذیت نہ پہنچانا، اگر میرے عزادار کو اذیت پہنچائی تو تمہاری حکومت کو پلٹ دوں گا، لہذا وہ بادشاہ بھی کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اب میں یہاں پر کہنا چاہتا ہوں اے آقا، جب آپ نے ایک عزادار کو مشکل میں دیکھا، پریشانی میں دیکھا تو آپ سے رہا نہ گیا اور آپ کربلا سے تشریف لے آئے، ارے اس وقت بھی آ جاتے کہ جس وقت زینب ام کلثوم کے سروں سے چادریں چھینی جا رہی تھی، سکینہ کے تماچے لگائے جا رہے تھے۔ ہاں عزیزان گرامی، آپ کی آوازیں بلند ہیں، اجرکم اللہ۔ بعد شہادت امام حسین یہی بیبیاں تھی کہ جن کو کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام اسیر بنا کر کے لے جایا گیا، بہت سخت مرحلہ تھا، بہت سخت وقت تھا۔ ہاں عزیزان گرامی، قید خانہ شام میں لا کر کے بیبیوں کو قید کر دیا گیا، 40 امام حسین آ چکا ہے، وہ وقت آ چکا ہے کہ جس وقت زینب ام کلثوم اپنے مظلوم بھائی حسین کے اوپر گریا کریں گی۔ پہلی عزادار ہے جناب زینب۔ جس وقت رہائی کا حکم ہوا تو اس وقت امام سجاد نے آ کر کے سوال کیا، اے پھپھی اماں ہمیں رہائی مل چکی ہے، یہیں رکیے گا کہ واپس مدینے چلیے گا؟ جناب زینب کہتی ہے کہ اب ہم یہاں رک کے کیا کریں، ہمارا سب کچھ تو کربلا کے میدان میں لٹ چکا ہے، بس ہمیں اتنی مہلت دی جائے، اتنی فرصت دی جائے کہ ہم فرش عزا بچھا کر اپنے بھائی کے اوپر آنسو بہا سکے۔ تاریخ کہتی ہے کہ ایک گھر کو خالی کروایا گیا، شہزادیاں اس گھر میں تشریف لے جاتی ہیں۔ اب عزیزان گرامی، امام سجاد نے ایک مطالبہ رکھا تھا، امام نے یزید سے کہا تھا کہ دیکھو جو ہمارے شہداء کے سر تمہارے پاس ہیں ان تمام سروں کو ہمارے حوالے کر دینا، ابھی بعد مجلس آپ کے سامنے تابوت برآمد ہوں گے۔ عزیزان گرامی، بہت احترام کے ساتھ، بہت ہی آرام کے ساتھ تابوتوں کو اٹھائیے گا، کیونکہ حسین کے جسم پہ لاکھوں کی تعداد میں تیر جذب تھے، علی اکبر کے جسم پہ لاکھوں کی تعداد میں نیزے جذب تھے۔ ہاں عزیزان گرامی، ایک ایک کے سر کو لایا گیا، عباس کے سر کو جیسے ہی لایا گیا، جناب ام کلثوم نے اپنے دامن کو پھیلا دیا، جیسے ہی علی اصغر کے سر کو لایا گیا، جناب رباب نے اپنے دامن کو پھیلا دیا، ایک ایک شہید کے سر کو لایا جا رہا ہے، ہر بیوی اپنے دامن کو پھیلا رہی ہے، جیسے ہی سر اونو محمد کو لایا گیا، ایک مرتبہ سپاہی نے آواز دی، آخر ان بچوں کی ماں کون ہے؟ کیا یہ بچے یتیم ہیں؟ کیا ان بچوں کی ماں موجود نہیں؟ ایک مرتبہ جناب فضہ کھڑی ہو گئی، لاؤ ان بچوں کے سر کو میرے سپرد کر دو، یہ میری شہزادی زینب کے بیٹے ہیں۔ عزیزان گرامی، تاریخ کہتی ہے کہ جناب زینب
کھڑی نہیں ہوئی, اپنے مقام پہ بیٹھی رہی. لیکن جیسے ہی سر حسین کو لایا گیا, جناب زینب اپنے مقام سے کھڑی ہو جاتی ہے, دامن کو پھیلا دیتی ہے, لاؤ میرے بھائی کا سر, جس بھائی کو 3 دن کا بھوکا اور پیاسا شہید کیا گیا. بس عزیزان گرامی, آپ کی زحمت تمام. جناب زینب نے گریہ کیا, بیویوں نے گریہ کیا. اس کے بعد یہ لٹا ہوا قافلہ ایک مقام پہ پہنچا کہ جس مقام پہ 2 راستے جاتے تھے, ایک کربلا کو جاتا تھا, ایک مدینے کو جاتا تھا. امام سجاد نے ایک مرتبہ اپنی پھوپھی زینب سے سوال کیا کہ اے پھوپھی اماں, ہم کہاں جائیں, ہم مدینے جائیں یا کربلا جائیں؟ جناب زینب نے کہا کہ بعد شہادت حسین میں قبر حسین پہ نہیں گئی ہوں, لہذا بہتر یہ ہوگا کہ ہم کربلا ہوتے ہوئے مدینے جائیں, لہذا قافلے کے رخ کو بدلو اور کربلا لے چلو. بس عزیزان گرامی, تاریخ کہتی ہے کہ امام سجاد نے کربلا کا سفر طے کیا, لیکن اس سے پہلے کربلا کے میدان میں جناب جابر ابن عبداللہ انصاری پہنچ چکے تھے. جناب جابر ابن عبداللہ انصاری بوڑھے صحابی ہے, نابینا ہے, نظر نہیں آ رہے, اپنے غلام کو لے کر کے پہنچے. ایک مرتبہ غلام میدان کربلا میں پہنچا ہے تو کیا دیکھا کہ چاروں طرف قبریں بنی ہوئی تھیں. ایک مرتبہ غلام نے جابر سے سوال کیا کہ اے آقا, آپ قبر حسین کو آخر کیسے پہچانیں گے, کیسے پہچانیں گے کہ یہ قبر حسین ہے؟ ایک مرتبہ جناب جابر نے گریہ کرنا شروع کیا اور بیان کرنا شروع کیا. جناب جابر کہتے ہیں کہ جب بھی میں مدینے واپس جاتا تھا تو حسین میری خدمت میں آتے تھے, استقبال کے لیے آتے تھے اور مجھے گلے لگا لیتے تھے. بس میں آج کربلا میں آیا ہوں, میرا دل یہ کہتا ہے کہ مجھے حسین آواز دیں گے, اے جابر تم آ گئے. اس وقت کہاں تھے کہ دل کیا جا رہا تھا. تاریخ کہتی ہے کہ جناب جابر نے کسی طرح اپنے کو قبر حسین تک پہنچایا, اپنے کو قبر حسین پہ گرا لیا, گریہ کرنے لگے. اسی اسنا میں کیا محسوس کیا کہ کسی کے قدموں کی آواز. ایک مرتبہ پیچھے مڑ کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سید سجاد کھڑے ہوئے تھے. عزیزان گرامی, جب کوئی باپ اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو عزیزوں کا عمل یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کو آ کر, بچوں کو آ کر کے پرسا دیتے ہیں, گلے سے لگاتے ہیں, بوسا دیتے ہیں. عزیزان گرامی, لیکن بعد شہادت امام حسین سید سجاد کو کسی نے پرسا نہیں دیا تھا, کسی نے گلے نہیں لگایا تھا. جس وقت سید سجاد نے کربلا کے میدان میں جابر کو دیکھا, سید سجاد سے رہا نہ گیا, خدا آگے بڑھے, جابر ابن عبداللہ انصاری کو گلے سے لگا لیا. اے جابر, اس وقت کہاں تھے جس وقت ہمارے گلے میں رسیاں باندھی جا رہی تھی, ہماری پھوپھیوں کی چادریں چھینی جا رہی تھی, کشا کشا پھرایا جا رہا تھا. یہ ایک بیان کرتے ہوئے ایک مرتبہ امام سجاد کہتے ہیں, اے جابر, اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے کہیں اور چلے جائیے. جناب جابر سوال کرتے ہیں کہ اے فرزند رسول, کیوں چلا جاؤں؟ امام سجاد کہتے ہیں کیونکہ میری پھوپھیاں آ رہی ہیں, ابھی جب میری پھوپھیاں آئیں گی تو اپنے کو روک نہیں پائیں گی, قبر حسین کو دیکھ کر اپنے کو قبر پہ گرا لے گی اور آوازیں بلند ہو جائیں گی. لہذا میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ میری پھوپھیوں کے گریے کی آواز آپ کے کانوں تک جائے. اب میں کہنا چاہتا ہوں, اے سید سجاد, جب آپ کو یہ برداشت نہیں ہوا کہ آپ کی پھوپھیوں کی آواز آپ کے نانا کے صحابی کے کانوں تک جائے, تو آپ نے اس وقت کیسے برداشت کیا ہوگا جب آپ کی پھوپھیوں کو شرابی کے دربار میں پیش کیا گیا, لاکھوں کے مجمع کے درمیان معرفی کروائی گئی. یہ علی اور فاطمہ. لعنت اللہ علی القوم الظالمین, سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلب. بار الہ ہماری اس مختصر سی عبادت قبول فرما. بار الہ جو مومنین یا تشریف فرما, ان کی نیک حاجات کو پورا فرما, جو مقروض ان کے قرضوں کو ادا فرما, جو پریشان ان کی پریشانیوں کو برطرف فرما. بار الہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ماتم حسین.